یہ والی جو پنکھے کی رو ہے نا، اس کو بند کر دیں، ایک رو کو بند کر دیں۔ ہاں آ جائے بھائی ساتھی، تھوڑے سے آگے آگے تشریف لے آئیے تاکہ بات تو دور تک پہنچ جائے گی آواز، لیکن انشاءاللہ طلب کی نیت سے بیٹھیں گے، عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے گا اور کہنے والے کو بھی وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی مجمع کو ضرورت ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قابل احترام بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دو نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جن کو اللہ نے بیک وقت قرآن کریم میں نعمت بھی شمار کیا ہے اور آزمائش بھی بتایا ہے۔ اس میں ایک انسان کا مال ہے اور دوسری اولاد ہے کہ اگر ان کا حق ادا نہ کیا تو یہی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ مال کے حقوق میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ زکوٰۃ کا حق ہے کہ مال کے اندر زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ آپ کی آواز ماشاءاللہ اتنی ہے کہ اسپیکر سے صحیح۔ کرونا کے بعد پھیپھڑے کے اس پہ ذرا زور پہ گفتگو کرنا مشکل ہوتا ہے، بہرحال۔ اچھا جی، تو زکوٰۃ کے اندر ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کے باب میں جو ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ مال کی عبادت ہے اور اس کے دو تعلق ہیں۔ ایک اللہ جل شانہ سے تعلق ہے کیونکہ یہ دین کا حکم ہے، دوسرا اس کا بندوں کے ساتھ تعلق ہے۔ تو من جانب اللہ یہ حقوق اللہ میں سے بھی ہے اور یہ حقوق العباد میں سے بھی ہے، تو یعنی حقوق اللہ بھی ہے یہ اور حقوق العباد بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا میرے مال میں آفتیں آتی ہیں اور مال میں پریشانیاں آتی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زکوٰۃ ادا کیا کرو، زکوٰۃ میں کوتاہی کی ہے۔ فرمایا زکوٰۃ میں کوتاہی کرنے والوں کو یہ مال ان کے لیے محشر کے میدان میں سب سے بڑی آزمائش ہوگی، سب سے بڑی آزمائش ہے، سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفاصیل بیان کی۔ قرآن کریم کے اندر تو اس کے اندر اجمال ہے، حکم کئی جگہوں پر ہے، جہاں نماز کا حکم آ رہا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم آ رہا ہے، صدقات کے زمرے میں بھی آ رہا ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم اس کو تقسیم کریں گے گفتگو کو چند حصوں میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کی فرضیت ہے، اس کا حکم۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے،
تیسری چیز یہ ہے کہ کن چیزوں پہ فرض ہوتی ہے. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا کس کو ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ضمن میں پھر اس کے مختلف چیزیں بھی آتی رہیں گی, مسائل آتے رہیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ 20 سے 25 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں میں, تو آپ حضرات پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم سوالات کا سیشن لیں گے, کیونکہ درمیان میں سوالات کا سیشن لیا تو گفتگو پوری نہیں ہو سکے گی. تو ایک مرتبہ میں بات کو پوری کر لوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ. دیکھیں, زکوٰۃ بنیادی طور پہ فرض کس پہ ہوتی ہے, یعنی ہو سپوز ٹو پے زکوٰۃ, اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے. تو آپ عاقل ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو, مالدار ہو, مال کی تعریف آگے آ جائے گی. عاقل کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجنون ہے, خدا نہ خواستہ کسی آدمی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی, بڑی عمر تھی, ڈیمنشیا ہو گیا, اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے کسی کو, اب اس کے مال پہ سے زکوٰۃ ختم ہو جائے گی. نابالغ ہے, بالغ نہیں ہے, نابالغ ہے, بچہ ہے, اس کے مال پہ سے بھی زکوٰۃ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب کس مال پر زکوٰۃ ہے اور کب زکوٰۃ آئے گی؟ تو زکوٰۃ یاد رکھیے گا کہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے, اور یہ فرض باب ہے. نوافل کا باب جسے انفاق کہتے ہیں وہ بہت بڑا ہے. یہ انفاق کا ایک حصہ ہے جسے انفاق واجبہ کہا جاتا ہے, فرائض میں کہا جاتا ہے. اور محشر کے میدان میں عبادات چاہے مالی ہوں چاہے بدنی ہوں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, اس کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کمی بیشی آئے گی تو نوافل سے پوری کی جائے گی. فرض روزے نوافل روزوں سے پورے کیے جائیں گے, اور نمازیں نوافل کے ساتھ پوری کی جائیں گی. کسی کی خدا نہ خواستہ تو بھائی نوافل بھی اپنے کھاتے میں رکھنا چاہیے اپنے پاس. اور پھر اسی طریقے سے, اچھا ہاں ظاہر سی بات ہے کنورجن ریٹ, حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں لکھا ہے کہ 70 نفل ایک فرض کی برابر ہوں گے. تو اپنے پاس نوافل کا کھاتا بھی رکھنا چاہیے. اسی طرح زکوٰۃ میں اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ پھر پوری کی جائے گی کس سے؟ صدقات سے, انفاق فی سبیل اللہ سے, اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہوگا. وہ چیپٹر جو ہے نا وہ تو بہت بڑا چیپٹر ہے. انفاق از the biggest umbrella, زکوٰۃ is a very small part of this one. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ انفاق کا حکم ہے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. آدمی معاشر کے میدان میں اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کیا ہوگا اس کے سائے کے نیچے رہے گا, وہ بادل بن کر اس کو سایہ کرے گا, اور جب سورج سوانیدے پہ ہوگا تو اس کی تپش سے بچائے گا. اللہ نے مال میں برکت کو صدقے کے ساتھ جوڑا ہے, آفتوں پریشانیوں سے دوری کو صدقے کے ساتھ جوڑا ہے کہ چیریٹی کرنے والا ہو, صدقات کرنے والا ہو, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو. اور اس کی کئی صورتیں, اس کی صورت وقف ہے, اس کی صورت صدقہ جاریہ ہے, اس کی صورت جو ہے وہ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ کسی کو اس نیت سے قرض دینا یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے, قرض حسنہ جسے کہا جاتا ہے. یہ سب اس کی صورتیں ہیں جسے انفاق کی صورتیں کہا جاتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صورتیں کہا جاتا ہے. اور یہ اسلام کا فائنینشیل انکلوژن کا ایک پورا الگ نظام ہے. یہ تو اللہ معاف کرے کم قسمتی ہے اس امت کی ہماری کہ ہمارے یہاں سے وقف کی سنت ہی ختم ہو گئی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے مال دیا اس نے وقف نہ کیا ہو. سب سے پہلا وقف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقف ہے, آج تک چل رہا ہے. آپ مدینہ میں جائیں, وقف عثمان آج تک باقی ہے. پہلا کنواں خریدا تھا, آدھا کنواں خریدا تھا, پھر اس کے بعد پورا کنواں خریدا, بیر عثمان جسے کہتے ہیں, اور اس کو وقف کیا تھا. اور اتنا خوبصورت انسٹیٹیوٹ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی اس کا بینیفیشری بنا سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں وقف العائلہ, فیملی وقف. وہ
وہ بھی اپنی ذات کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت انسٹیٹیوٹ ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں وہاں گیا جوبنگ میں, تو وہاں پر وہ ہمیں ایک پلازا دکھانے لے گئے, بہت ہی بڑا شاپنگ پلازا تھا, اور انہوں نے کہا یہ پورا پلازا ایک فیملی نے وقف کیا ہوا ہے, اور افریقہ کے 100 گاؤں اسی وقف سے چلتے ہیں, جو رینٹل انکم آتی ہے وہ ان کو جاتی ہے, اور 100 سال سے یہ وقف ہے, اب جا کے یہ پلازا میں کنورٹ ہوا, 100 ایئرز اولڈ وقف, اور فیملی وقف تھا, فیملی کو بھی جاتا تھا ان کو بھی جاتا تھا. اچھا, ہم آج کی گفتگو زکوٰۃ کے اعتبار سے کر رہے ہیں. زکوٰۃ 4 چیزوں پہ فرض ہے. مالدار زکوٰۃ کا صاحب نصاب کسے کہا جائے گا؟ نصاب کی کیٹیگری کیا ہے؟ اس کے 2 گروپ ہیں, ایک گروپ ہے کرنسی گروپ اور ایک گروپ ہے مال تجارت, یعنی سونا, چاندی, کیش ان ہینڈ. یہ تینوں چیزیں شریعت میں میڈیم آف ایکسچینج ہیں. یہ تینوں کی تینوں چیزیں کیونکہ یہ اپنی ذات میں کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی, ان کے ذریعے سے ضرورت پوری کریں گے آپ. سونا کھا کے پیٹ نہیں بھر سکتے, پیسے کھا کے پیٹ نہیں بھر سکتے. دوسری چیز ہے مال تجارت. یہ جو 3 ہیں, سونا, آپ 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی, اور اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر کیش ان ہینڈ, اور مال تجارت جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو. آج اس کی قیمت 1,80,000 ہے. سونا, اب اگر کسی کے پاس مکسڈ ہے, کچھ سونا ہے, کچھ چاندی ہے, کچھ پیسے ہیں, تو اب یہ مکس اینڈ میچ ہو گیا اس کے پاس. اب اگر یہ ہے تو یہ دیکھا جائے گا ٹوٹل اماؤنٹ اگر 1,80,000 کے برابر ہے تو وہ صاحب نصاب. اچھا, اب آپ ایک ایک کر کے اس آئٹم کو لے لیں, اس کی میں کچھ مسکنسیپشن بھی دور کر دیتا ہوں. پہلی بات ہے سونا, کسی بھی نیت سے لے کے رکھا ہوا ہے, پہنتے ہیں نہیں پہنتے ہیں, سیونگز ہے, چلتا چلا آ رہا ہے, جو بھی ہے, یا وہ گولڈ میڈل ہے, یا وہ گولڈ کے بسکٹس ہیں, یا وہ آپ کے پاس کوئی برتن ہے, کوئی ایسی چیز جو آپ کا سونا موجود ہے, اس کی مارکیٹ ویلیو کو لیا جائے گا. کس کو لیا جائے گا؟ مارکیٹ ویلیو, پرچیز ویلیو کو نہیں, مارکیٹ ویلیو. پھر اسی طرح آپ چاندی اٹھائیں گے, اس کی بھی آپ مارکیٹ ویلیو کو لیں. تیسری چیز ہے کیش ان ہینڈ. کیش ان ہینڈ کے اندر آپ کے پاس جو رقم موجود ہے, وہ رقم اگر آپ نے کسی کو قرض دی ہے, اکاؤنٹ ریسیویبلز, اسی طریقے سے آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہے, وہ بھی آپ نے امانت کسی مثال کے طور پہ ایل سی کھولی ہے, ایل سی مارجن رکھوایا ہوا ہے آپ نے, تو ایل سی مارجن امانت کے حکم میں آئے گا. آپ نے کسی کو رینٹل مکان لیا ہے, سیکیورٹی ڈپازٹ رکھوایا ہوا ہے آپ نے, تو آپ, اور وہ سیکیورٹی ڈپازٹ جس میں آپ نے اس کو اختیار دیا ہوا کہ تم خرچ کرتے رہو, استعمال کرتے رہو. اب یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے کیش میں فال کر رہی ہوں, یہ کیش میں فال کریں گی آپ, ٹھیک ہے. اور پھر اسی طریقے سے آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, اس کمیٹی ابھی تک نکلی نہیں ہے, آپ نے پیسے ادا کر دیے ہیں, یہ سب بھی کیش میں آئے گا, یہ بھی کیش ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے کوئی مال بیچا تھا, اس کے پیسے آنے ہیں, یہ بھی آپ کے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل میں آئے گا. اور وہ دینے والا مکرہ نہیں ہے, یعنی وہ آپ کے پاس آپ کے ریسیویبل میں الائیو ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی پروویژن کی حد پہ نہیں گیا, کہیں اور نہیں گیا ہوا ہے, تو اب آپ اس کو لیں گے پیسے کو, یعنی وہ انکاری نہیں ہے دینے سے. اچھا, اب آپ نے اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہے مال تجارت. مال تجارت اسے کہتے ہیں جس مال کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت متعین کی, یعنی یو ہیو اے سرٹن انٹینشن کہ میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا. اچھا, کیش میں بھی ایک بات یاد رکھیے گا, کیش کسی بھی ضرورت کے لیے ہوگا, تو مثال کے طور پہ مجھے ابھی حج پہ جانا ہے, ابھی حج پرووائڈر کو پیسے نہیں دیے میں نے, تو اس پہ اگر زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی ہے تو زکوٰۃ ادا کروں گا.
اور بچی کی شادی ہونے والی ہے، اس کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، چاہے مسجد بنانے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہوں. پیسے کیوں؟ کیونکہ شریعت یہ پوچھے گی آپ مالک ہیں. ہاں آج آپ کا انتقال ہو جائے، میراث میں جائیں گے یہ پیسے؟ ہاں میراث میں جائیں گے، تو بس اس پہ زکوٰۃ کی. اس وقت کیش کو دیکھا جائے گا، اس وقت دیکھا جائے گا کسی. پھر اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی ایڈوانس وصول ہو گیا. اچھا یہاں پہ اکاؤنٹنگ اور اس کے اندر جو ہے نا فرق آتا ہے. اس بات ہے ایڈوانس رینٹل آپ کو ریسیو ہو گیا ہے، آپ نے مکان کرائے پہ دیا، ایڈوانس رینٹل ریسیو ہو گیا، تو اب یہ زکاتیبل آئٹم ہے. اکاؤنٹنگ ہو سکتا ہے آپ کو کہے کہ اس کو لائبلٹی میں رکھیں، ابھی تو ریئلائز نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے ایک چیز کو بیچا، بیانہ آ گیا اینڈ یو ہیونٹ ڈیلیورڈ، ابھی آپ نے ڈیلیوری نہیں دی ہے، تو وہ بھی آپ کے زکاتیبل میں. اکاؤنٹنگ اس کو بھی کہے گی کہ ابھی تو ریئلائز نہیں ہوئی ہے، تو آپ اس کو بھی مارجن میں رکھو، ریورس ہو سکتی ہے، انکم میں نہیں لے کے جاؤ. تو اب یہاں پر بیانہ ایڈوانس رینٹل جو ریسیو کیا ہے اور وہ آج آپ کے پاس کیش کی صورت میں موجود ہے، ٹھیک ہے. تو کیش میں یہ بات رہ گئی تھی، میں نے عرض کر دوں. مال تجارت میں جو بھی میری کپڑے کی دکان ہے مثال کے طور پہ، تو اب وہ کپڑا جو میری دکان کے اندر موجود ہے، چاول کی دکان ہے جو چاول موجود ہے، کوئی فیکٹری ہے، مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، تو میرے پاس 3 صورتوں میں ہوگی. میرے پاس انوینٹری جو ہوگی 3 صورتوں میں ہوگی. را مٹیریل ہوگا، ورک ان پروسیس ہوگا، فنش گڈس ہوں گی. فنش گڈس جو ہے وہ بہتر. اب سوال یہ ہے کہ ان کی ویلیو کون سی لگائی جائے گی. ایک قیمت خرید ہے، ایک قیمت فروخت. تو لگائی جائے گی قیمت فروخت، یعنی انوینٹری پہ آپ این آر وی اٹھائیں گے اور این آر وی پہ آپ جا کے اس کی کاسٹنگ کریں گے، نکالیں گے. بعض دفعہ انوینٹری اتنی مکس اینڈ میچ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی اسپیئر پارٹس کی دکان ہے، اس کے پاس ٹویوٹا 73 کے اسپیئر پارٹس رکھے ہوئے ہیں، آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو پڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایسی انوینٹری ہے جس کا گاہک اویلیبل نہیں ہے، ابھی کوئی گاہک نہیں ہے، تو شریعت نے یہاں تک ویلیویشن کی اجازت دی ہے کہ آپ لمسم ویلیو لے لیں. اگر پورا مال بیچنا پڑے نا، کیا ویلیو لگے گی، اس ویلیو کو اٹھا، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن جس کی آپ ویلیویشن قیمت فروخت نکل سکتی ہے، اس کی قیمت فروخت لگے. میں نے کوئی پلاٹ خریدا تھا بیچنے کی نیت سے، لیکن ابھی نہ ملکیت منتقل ہوئی ہے، نہ قبضہ آیا ہے، نہ تصرف آیا ہے، نہ وہ ایلوکیٹ ہوا ہے. فائل ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، فائل ہے میرے پاس. تو اب اس پر یہ مال تجارت نہیں ہے آپ کا، کیونکہ آپ ابھی اس کے مالک ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس ملکیت ہی نہیں ہے. ہاں ملکیت آ گئی، قبضہ اور تصرف نہیں آیا. مثال کے طور پہ آپ کو بی ایل ریسیو ہو گئی اور اونرشپ ٹرانسفر ہو گئی. اونرشپ ٹرانسفر کا مطلب یہ ہے کہ جہاز ڈوب گیا تو آپ کا نقصان ہوگا، تو اب یہ ملکیت میں آپ لے لیں گے اس کو، اگرچہ ابھی ریسیو نہیں ہوئی ہے آپ. تو یہ ساری کی ساری وہ چیز آئے گی جس میں شرط یہ ہے کہ مال تجارت آپ کی ملکیت میں آ گیا، تو اب مال تجارت کو آپ لے لیں گے، ٹھیک ہے. تو اب جب یہ مال، اب یہاں پہ سب سے پہلی غلطی جو ہم سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ معاف کرے اس کے مسائل ہم سیکھتے نہیں ہیں، بچپن سے بچوں کو پتہ نہیں ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو، اور اس نہ جاننے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. ورنہ اب زندگی میں جب بھی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم آپ کی ملکیت میں آئی، جب سے نصاب سٹارٹ ہوگا، یکم رمضان کا کوئی تعلق نہیں ہے زکوٰۃ سے، وہ تو زکوٰۃ کی تاریخ ہے جب آپ کے اوپر نصاب آیا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی بچیوں کو، عام طور پہ ہمارے یہاں بچیاں اگر کوئی ورکنگ نہ ہو تو وہ اس وقت مالک بنتی ہیں جب شادی ہوتی ہے، تب ان کی ملکیت میں آتا ہے. اور بچیوں کو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جب ان کو زیور دیا جائے تو جیولر سے یہ پوچھا جائے کہ کھوٹ کتنی ہے اور سونا کتنا ہے، تاکہ ان کو زکوٰۃ دینا آسان ہو. بار بار کمیوٹ کرنا آسان نہیں ہوتا کہ زیور لے کے جائیں گے تولیں گے، زیور لے کے جائیں گے تولیں گے، نکالنا آسان ہو. اچھا اب یہاں پر جب یہ رقم آپ کے پاس آ گئی، مال تجارت میں ایک اور چیز وہ شیئرز ہیں.
آپ کے پاس کوئی شیئرز موجود ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی حلال شیئرز لے کے رکھے ہوئے ہیں. اب یہ دو قسم سے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ نے کیپٹل گین کے لیے لیے ہیں یا ڈیویڈنڈ کے لیے لیے ہیں. اگر تو آپ نے کیپٹل گین کے لیے لیے ہیں، بیچ کر نفع کمانا مقصود ہے، خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں، تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو. چلیں جی الحمدللہ. اچھا جناب تھوڑا سا آہستہ پیپرے کی فریکوینسی پہ سیٹ ہو، اسپیکر کی فریکوینسی پہ آتے ہوئے ٹائم لگے گا. ہم تو ویسے بھی اس فارم میں ہیں کہ جو ہم عقل کو کم استعمال کرتے ہیں گفتگو تو پھیپڑے کے زور بھی کرتے ہیں. تو شیئرز اور تھوڑا سا کم کرنا ہے. شیئرز کے اندر جب میں نے کیپٹل گین کے لیے میں تو اس کی مارکیٹ پرائس ہوتا ہے، اور اگر میں نے ڈیویڈنڈ کے لیے لیا ہوا ہے تو پھر اب اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، تو ضرور کسی کے پاس بیٹھ کے اس تفصیل کو لے لینا چاہیے جو ڈیویڈنڈ کی تفصیل ہے. کرنٹ ایسٹ مائنس کرنٹ لائبلٹی، اس کا پورا فارمولا ہے، وہ فارمولا لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ جو آپ لیا ہوا ہے. کمپنی کے اوپر یاد رکھیے گا اصل میں زکوٰۃ شخص پر ہے، کمپنی میں. تو جتنے بھی شیئر ہولڈر ہیں وہ اپنے اعتبار سے بیٹھ کے زکوٰۃ خود ترتیب بنائیں گے. 4 کاروباری شریک ہیں تو وہ اسی طریقے سے بیٹھ کے اپنے کاروبار میں زکوٰۃ نکالیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر میں نے اس رقم کو لے لیا، مثال کے طور پہ 100 روپے یہ رقم آ گئی. اب جب یہ 100 روپے آ گئی تو اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ لائبلٹیز کو مائنس کرنا ہے جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ مثال میں کوئی مثال لے لیتا ہوں آسانی کے طور پہ، یکم رمضان لے لیتے ہیں کہ یکم رمضان کوئی آپ کے پاس آئے گا. اب دوسرا سال کا جب یکم رمضان آئے گا، 1 سال گزر جائے گا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت اگر آپ کے پاس کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم موجود ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اب یہاں پر ایک بہت بڑی مسکنسیپشن جسے دور کرنا غلط فہمی کو ضروری ہے. ایک مرتبہ جب آپ صاحب نصاب ہو گئے تو ہر یونٹ پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اب اگر 25 شعبان 5 دن پہلے بھی میرے پاس کوئی پیسے آئے ہیں تو مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی. پورا سال سے 5 دن پہلے میں نے ذاتی مکان خرید لیا تو اب وہ ایکسکلوڈ ہو جائے. بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہر یونٹ پہ سال گزرنا ضروری، اس پیسے پہ تو ابھی سال نہیں گزرے. تو اب بھائی مثال کے طور پہ آدمی کے پاس پیسہ وراثت کا پیسہ آ گیا، وہ یکم رمضان تھا، پورا سال نہیں گزرا تھا، کوئی والدین میں سے کسی کا انتقال ہوا، پیسے آ گئے. تو اب آپ کو اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو اب اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر جب آپ زکوٰۃ کو شمار کریں گے تو اب آپ لائبلٹیز کو مائنس کریں گے. جو مال آپ نے بیچا تھا، جو مال آپ نے بیچا تھا اس کے جو پیسے آنے ہیں وہ تو وہاں پہ آپ نے رکھے تھے، لیکن کچھ مال آپ نے خریدا ہوتا ہے اور آپ کو ادائیگیاں کرنی ہوتی، تو یہ ادائیگیاں مائنس کریں گے. مثال کے طور پہ آپ نے سپلائر کی پیمنٹ کرنی ہے، آپ نے بجلی کا بل دینا ہے، آپ نے گیس کا بل دینا ہے، آپ نے اپنے مکان کا کرایہ دینا ہے، آپ نے بچوں کی ٹیوشن فیس دینی ہے، آپ نے ملازمین کی تنخواہیں دینی ہیں. اب یکم رمضان کو جو چیزیں ڈیو ہو چکی ہیں لائبلٹیز یا کوئی ٹیکس ڈیو ہو چکا ہے آپ کے پاس، تو بھی آپ کو جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ کو زکوٰۃ آپ کو دینی ہے. تو یہ پیبلز جو ڈیو ہو چکے ہیں پیبلز، وہ سارے پیبلز کے اوپر آپ کے پاس آنی ہوگی. اچھا اسی طریقے سے آپ نے کمیٹی ریسیو کر لی تھی ڈی سی، اب آپ کو انسٹالمنٹس پے کرنی ہے تو اس کی بھی رقم آپ کو اسی طریقے سے وہاں پر اس کو بھی مائنس کرنا ہوگا جتنے پیسوں کی ادائیگی کرنی ہے. آپ نے مہر نہیں دیا، اب آپ نے نیت آپ کی کہ میں اس سال مہر ادا کر دوں گا تو آپ اس کو مائنس کریں، اور اگر ابھی نیت نہیں ہے تو وہ یہاں سے مائنس نہیں ہوگا. اور پھر اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی لائبلٹی آپ کے اوپر ہے جو ابھی
ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو، تو زکوٰۃ میں اس کو لائبلٹی نہیں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ گورنمنٹ کے ساتھ کیس چل رہا ہے اس ٹیکس کا، بھائی ہو سکتا ہے جیت جائیں، ہو سکتا ہے نہ جیتیں، تو بھائی پھر بہتر ہے کہ اس اماؤنٹ کو لائبلٹی میں مائنس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جیت گئے تو لائبلٹی نہیں ہوگی آپ کے اوپر۔ تو اب یہاں پر اکاؤنٹنگ ایک اور طرح سے ٹریٹ کرتی ہے اور شریعت یہاں پہ ایک اور طریقے سے، کیش بیسڈ ہے تو وہ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے۔ تو اب یہاں پر جب آپ نے اس کو مائنس کر دیا لائبلٹیز کو، اب جو سم اماؤنٹ آئے گا اس کے 2.5% پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ یکم رمضان کو ادا کرتے ہیں، رمضان میں ادا کرتے ہیں، بہت اچھا، لیکن اگر کسی ضرورت، مجبوری یا کسی حکمت کے پیش نظر اس کو گریجولی دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کچھ گھروں کو آپ نے دیا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں ہر مہینے ان کو پہنچتا رہے، تو ٹھیک ہے۔ یکم رمضان کو اگر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، فرض ہوئی تھی، اگر آپ نے ادا نہیں کی ہے تو پھر اس پہ وصیت لکھنا واجب ہے۔ کمپنی ہے تو کہیں پہ آدمی اس کو باقاعدہ زکوٰۃ پیمنٹس کو باقاعدہ لکھے تاکہ آدمی کا انتخاب ہو جائے، پیچھے والوں کو پتا ہو کہ زکوٰۃ پیسے کتنی ہماری۔ پھر اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ شریکوں میں، شرکاء میں آپ کسی ایک شریک کو ذمہ دار بنا سکتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے بہاف پہ ہماری زکوٰۃ بھی تم ہی نکالو۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سب کو ضرور انٹیمیٹ کرے کہ بھائی اتنی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، اتنی زکوٰۃ باقی رہے گی، کیونکہ سب نے اس پہ اعتماد کیا ہے اور سب نے اس کو اپنا وکیل بنایا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، تو خاص طور پہ اس کا لحاظ رکھیں۔ اب جب زکوٰۃ دینی ہوگی تو زکوٰۃ کیش کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے، یہ جو چاروں آئٹم ہے نا، ان چاروں کی صورت میں دی جا سکتی ہے۔ آپ سونے کی صورت میں دے دیں، چاندی کی صورت میں دے دیں، کیش کی صورت میں دے دیں، یا آپ کسی انکائن راشن کی صورت میں دے دیں، گھر کی صورت میں دے دیں، کپڑے کی صورت میں دے دیں، وہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیش بھی دے سکتے ہیں، انکائن بھی دے سکتے ہیں، دونوں۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر کسی کو آپ نے پیسے دیے تھے، وہ آپ کا مقروض تھا، اب وہ مستحق زکوٰۃ ہو گیا، تو اکاؤنٹ ریسیویبل کو زکوٰۃ میں سیٹ اپ نہیں کر سکتے آپ کہ یہ کہیں کہ بھائی میں اس کو زکوٰۃ سے ایڈجسٹ کر لوں، نہیں، زکوٰۃ سے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دیتے وقت آپ نے جب پیسے دیے تھے تو آپ کی نیت قرض تھی، یا وہ آپ کا ڈیٹر تھا کیونکہ آپ نے کچھ چیز اس کو بیچی تھی، اس میں پیسوں کی ادائیگی کرنی تھی، اسے زکوٰۃ دیتے وقت نیت ضروری ہے، اور پھر اس کو مالک بنانا ضروری ہے، ملکیت ضروری ہے۔ اسی لیے یہ جو دسترخوان پہ بٹھا کے افطاری کی جاتی ہے، اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو مالک نہیں بناتے۔ مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ڈسپوز آف کا رائٹ اس کو دیتے ہیں، وہ کھانا اٹھا کے بیچ دے تو آپ کو کوئی ماتھے پہ شکست نہ ہے، گرانی نہ ہو۔ تو جس جگہ پہ آپ نے اونرشپ ٹرانسفر کی ہے، اس کو ڈسپوز آف رائٹ دیا ہے، تو اب آپ نے ملکیت ٹرانسفر کر دی۔ سوال یہ ہے کہ کس کو دی جائے گی؟ زکوٰۃ مسکین کو، فقیر کو دی جاتی ہے، کس کو نہیں دی جائے گی؟ زکوٰۃ سید، ہاشمی، غیر مسلم، نان مسلم کو زکوٰۃ، اس کے لیے چیریٹی کا باب ہے، انفاق کا باب ہے، زکوٰۃ کا باب ہے۔ جس سے آپ پیدا ہوئے، جو آپ سے پیدا ہوئے، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتے پوتی، نواسے نواسی اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھتیجے بھانجوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں۔ مستحق زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ تمام لائبلٹیز مائنس کر کے اس کے پاس 1,80,000 کے بقدر سونا چاندی رقم والے تجارت نہ ہو۔ جو پاورٹی لیول ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے وہ یہ ایک لیول ڈیسائیڈ کیا ہے، تو اگر اس سے کوئی بلو ہے تو آپ اس کو جو ہے زکوٰۃ آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ اس کو سنبھالیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بتانا ضروری ہے؟ تو اگر تو زکوٰۃ کا سب سے زیادہ اجر ہے رشتہ داروں میں زکوٰۃ کا ہے۔